وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ مرکب اضافی ہمارا چل رہا ہے اور آج انشاءاللہ تعالی گزشتہ سبق کی مشقوں کے بعد اس کتاب کا میں سمجھتا ہوں سب سے مشکل چیپٹر جو ہے چھوٹا سا، لیکن وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ کلائمیکس ہے اس کتاب کی، مرکب اضافی اٹ سیلف، اور اس کا جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ، اور پھر یہ بتانا مقصود ہے کہ اس جو آج ہم پڑھیں گے وہ بھی اس کا بھی موقع محل کم آ رہا ہے، قرآن مجید میں کم ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس لحاظ سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ہوم ورک جو ہے پچھلا، سب سے پہلے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 75 پر ہے۔ اردو میں ترجمہ کریں ولد المعلمۃ الصالح، اس کو ہم نے کلاس میں کر لیا تھا۔ استانی کا نیک لڑکا، ولد المعلمۃ الصالحۃ، نیک استانی کا لڑکا۔ ولد المعلمۃ صالح، استانی کا لڑکا نیک ہے۔ معلمۃ الولد صالحۃ، لڑکے کی استانی نیک ہے۔ غلام زید زعلان، زید کا غلام ناراض ہے۔ غلام زید الزعلان، زید کا ناراض غلام۔ نمبر 7 غلام زید الصادقی، سچے زید کا غلام۔ نمبر 8 نجار الحارۃ الصادق، محلے کا سچا بڑھئی۔ اگر ہوتا محلے کا بڑھئی سچا ہے تو کیا ہوتی عربی؟ نجار الحارۃ صادق۔ طیب الطعام الطری الجید، تازہ کھانے کی عمدہ خوشبو۔ لبن الشاة الصغیرۃ جید، چھوٹی بکری کا دودھ عمدہ ہے۔ لون الورد احمر، یہ مرکب جملہ ہے، جزاک اللہ۔ احمر جو ہے یہ رنگ کے لیے آتا ہے، اسم الصفت ہے جو رنگ کے لیے آتی ہے، اور یہ غیر منصرف ہے۔ گلاب کا رنگ سرخ ہے۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں جی عربی میں۔ لبن الشاة الصغیرۃ جید، چھوٹی بکری کا دودھ عمدہ ہے، چھوٹی بکری کا دودھ عمدہ ہے۔ عربی میں ترجمہ کریں استاد کا نیک شاگرد۔ تلمیذ المعلم الصالح، محنتی استاد کی شاگردہ۔
تلمیذۃ المعلم المجتہد، محنتی استاد کا شاگرد. تلمیذ محنتی استانی کا نیک شاگرد. عذاب کا شدید کوڑا. دیکھیں جو سخت ہے وہ عذاب کے لیے آ رہا ہے کہ کوڑے کے لیے آ رہا ہے؟ عذاب کا شدید کوڑا. اگر ہوتا شدید عذاب کا کوڑا تو پھر شدید ہی ہوتا. اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. نار اللہ الموقدۃ، یہ مؤنث کیوں آیا؟ آگ مؤنث سماعی ہے. آگ کا عذاب دردناک ہے. عذاب النار علیم. نیک مومن کا مطمئن دل. ہاں قلب المؤمن. صالح المطمئن. قلب المؤمن الصالح المطمئن. نیک مومنوں کے دل مطمئن ہیں. قلوب المؤمنین ایک منٹ. قلوب المؤمنین قلوب المؤمنین الصالحین. اب خبر کیا ہے؟ مطمئن ہے. قلب جو ہے وہ غیر عاقل ہے، جمع مکسر ہے، خبر واحد مؤنث. صاف ستھرے محلے کا محنتی نان بائی. بالکل ٹھیک ہے. خباز الحارۃ النظیفۃ المجتہد. سرخ پھول کی عمدہ خوشبو.
طیب الزہر الاحمر الجید. دیکھیے یہ سرخ پھول ہو گیا، سرخ پھول. عمدہ خوشبو. گائے کا عمدہ گوشت. لحم البقرۃ، عمدہ ہے گوشت کے لیے، ٹھیک ہے نا. لحم البقرۃ الجید، بڑی بکری کا گوشت، بڑی بکری کا گوشت. شاباش. لحم الشاۃ الکبیرۃ. اللہ کی عظیم نعمت. نعمت اللہ العظیمۃ. عظیم اللہ کی نعمت. نعمت اللہ اللہ کی رحمت عظیم ہے. ہاں اصل میں رحمت دو طرح سے لکھا جاتا ہے قرآن مجید میں، لمبی تا سے بھی لکھا گیا لیکن ہم گول تا سے لکھیں گے. اچھا جناب، مرکب اضافی کا ایک اور سبق. اس سبق کے لیے اس سے پہلے کہ ہم اس کا پڑھیں، صرف ایک قاعدہ آپ نوٹ کر لیں. نون اعرابی، نون اعرابی کیا ہوتا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو پہلے. یہ جو نون نظر آ رہا ہے نا آپ کو، تثنیہ اور جمع، تثنیہ مذکر مؤنث اور جمع مذکر سالم میں، اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں. نون اعرابی. یہ کہاں کہاں آیا؟ جمع تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث اور جمع مذکر سالم. قاعدہ ہے نون اعرابی والا اسم اگر مضاف بن کر آئے نون اعرابی والا اسم اگر مضاف بن کر آئے تو اس کا نون ختم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اس کا نون گر جاتا ہے، نہ لکھنے میں آتا ہے نہ بولنے میں آتا ہے. یہ ہے قانون. نون اعرابی والا اسم اگر مضاف بن کر آئے گا تو اس کا نون ختم ہو جائے گا.
گر جائے گا، نہ لکھنے میں آئے گا نہ بولنے میں آئے گا۔ اب ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ محلے کا مسلمان، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مضاف ہے نا جی، اور یہ مضاف الیہ۔ محلے کے دو مسلمان ہونا چاہیے تھا، مسلمان الحارتی، یہ مضاف بن رہا ہے جی، اور اس پہ نون اعرابی آ رہا ہے، تو اس قاعدے کے مطابق اس کا نون اعرابی گر جائے گا، لکھا جائے گا یہ الف بتا رہا ہے یہاں پہ کہ یہ تثنیہ ہے۔ یہاں تثنیہ کی کیا علامت ہے؟ الف۔ اگر ہم نے کہنا ہو محلے کی دو مسلمان، اگر ہم مؤنث کہنا ہو، بالکل مسلمتان الحارتی تھا، اس قاعدے کے تحت یہ ختم، یہ تا بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور الف بتا رہا ہے یہ تثنیہ ہے۔ اگر ہم نے کہنا ہو محلے کے دو مسلمان محنتی ہیں، اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، محلے کے دو مسلمان محنتی ہیں، مسلم الحارتی مبتدا ہو گیا، محنتی ہیں، اس نے مزید کلیئر کر دیا کہ یہاں بات تثنیہ کی ہو رہی تھی۔ اچھا، اگر محلے کی دو مسلمان نیک ہیں تو ہوتا مسلمۃ الحارۃ المجتہدہ، تو ہم نے کیا کیا، یہاں ہمارے پاس الف اور تا بتا رہا ہے کہ تثنیہ مؤنث ہے، یہاں صرف الف بتا رہا ہے کہ یہ تثنیہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں جمع پر۔ محلہ کے مسلمان، مسلمون، واو بتا رہی ہے۔ اگر ہم نے کہنا ہو مدرسہ کے اساتذہ، مدرسہ کے اساتذہ، تو معلمون المدرسۃ کی بجائے کہیں گے معلم المدرسہ۔ نون اعرابی والا اسم اگر مضاف بن کر آئے تو اس کا نون اعرابی ختم ہو جاتا ہے۔
اچھا اب دیکھیں معلم المدرستی اور معلم المدرستی، بولنے میں یہ کیا ہے؟ مسلم الحارتی، مسلم الحارتی، بولنے میں ایک جیسا لگے گا، لیکن جب ہم خبر بتائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ مسلم الحارتی صالحون، مسلم الحارت صالحون اور مسلم الحارت صالحون، بتا دے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں نون اعرابی آ رہا ہے، نون اعرابی کہاں آئے گا وہ بتا دی جگہ میں نے آپ کو۔ اگر ہم نے کہنا ہو محلے کی عورتیں، محلے کی مسلمان عورتیں، یعنی کہ تو کیا لکھیں گے آپ؟ تا تو نہیں گرے گا نا، مسلمات الحارتی، گویا کیونکہ مسلمات میں نون اعرابی آ ہی نہیں رہا، تو یہ شرط محدود ہے نون اعرابی تک۔ اگر نون اعرابی نہیں ہے تو یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا۔ محلے کی مسلمان عورتیں، اصل میں میں اس کو ایسے اگر لکھوں نا تو آسان ہو جائے گا۔ محلے کی مسلمان جمع مؤنث، یہاں نون کا چکر ہی کوئی نہیں۔ تاکید، ہاں، نساء الحارت المسلمات، وہ پھر صفت بن جائے، مسلمان عورتیں صفت موصوف بن جاتا ہے، تبھی میں نے بریکٹ میں جمع مؤنث لکھا ہے، کلیئر ہو جائے۔ اچھا دیکھیے نون اعرابی والے جو اسم ہیں ان کی رفع تو ہے آنی، جیسے ہو گیا مسلمانی، نصب کیا ہے؟ مسلمینی، اور جر بھی مسلمینی۔ اسی طرح جمع مذکر میں مسلمون، اور نصب کیا ہے؟ اب نوٹ کرنے کی بات ہے، اب جب ہم بے شک والا کام کر رہے ہیں نا، انا لگا رہے ہیں، تو ہمیں نصب دینی پڑے گی۔ اس صورت میں ہم یہ نون گرائیں گے، ختم کریں گے، تو یہ ہو جائے گا، تثنیہ میں ہو جائے گا مسلمئی، اور یہ ہو جائے گا مسلمی۔ مسلمہ، مسلمانے سے مسلمہ رہ گیا، مسلمینی سے مسلمئی رہ گیا، مسلمونہ سے مسلمو رہ گیا، اور مسلمینہ سے مسلمی رہ گیا۔ اس کو جب ہم آگے ملاتے ہیں تو یہاں زیر، بتانا یہ مقصود تھا۔ جب ابھی اب ہم وہ کریں گے نا،
تو ہم یہاں زیر دیں گے مسلمیل، مسلمیل، بے شک محلے کے 2 مسلمان نیک ہیں۔ اصل میں تھا یہ مسلمئی، نون اعرابی ہٹایا آپ نے، تو اصل میں تھا یہ ان مسلمئی الحارت، یہاں پہ ایک جرک آ رہا تھا، زبان عربی میں وہ جرک جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، ساکن کو جب حرکت دیتے ہیں تو زیر سے دیتے ہیں، تو ہو جائے گا ان مسلمئی الحارت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تثنیہ کی علامت کیا ہے؟ اس میں اصل اس کی جو ہے وہ یہ ہے، سمجھ آ گئی بات؟ یہ کیا ہے؟ زیر، اور یہ ہے زبر، یہ بھی ساکن تھا، یہ بھی ساکن۔ اگر ہم نے کہنا ہو محلے کے بہت سے مسلمان نیک ہیں تو لکھا ایسا ہی جائے گا، لیکن تقریباً یہاں مسلمی یہ نہیں کہیں گے، پیچھے چونکہ زیر ہے، زیر سیدھا اس کو آ کے کرے گا، ہاں مسلمیل تثنیہ میں، مسلمل جمع میں۔ یہ میں نے بتایا تھا نا سب سے زیادہ ٹرکی چیپٹر ہے اس کتاب کا۔ اصل چیز پکے کرنے کی ہے جو سمپل مرکب اضافی ہے، اس سے کم تر مرکب اضافی میں صفت گھس گئی ہو، سب سے کم یہ چیز ہے، اس کا بہت ریئر ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو ایک علم میں بات ہو، اصل جو اگر وہ چیز سمجھے تو بس ٹھیک ہے۔ اچھا اردو میں ترجمہ کریں، ہما بوابانی صالحان، ہاں جی یہ کیا ہے؟ یہ جملہ ہے کہ مرکب ہے؟ مبتدا کیا ہے؟ یہ اس میں ضمیر ہے، وہ 2 کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، وہ 2 نیک دربان ہیں۔ اردو زبان میں وہ ضمیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اشارے کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ 2 دربان اشارہ ہے، زید اور بکر نیک لڑکے ہیں، وہ دونوں محل کے دربان ہیں، یہ وہ والا وہ ہے پروناؤن۔ نہیں وہ دونوں اصل میں پروناؤن کے لیے ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کا ذکر پہلے کہیں آیا ہوگا، ابھی چونکہ ہم نے اشارہ نہیں پڑھا اس لیے ہم پروناؤن کو، جب اشارہ پڑھیں گے تو پھر ہمارے سامنے آ جائے گا اشارہ کہ اس وقت اشارہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ہما بوابان صالحانی، وہ دونوں نیک دربان ہیں۔ دیکھیں بوابان صالحان یہ مرکب توصیفی ہے، اور اس کا ترجمہ مرکب توصیفی کی طرح ہونا چاہیے تھا نا،
ہما بواب القصر. نہیں، قصر کہتے ہیں محل کو، قصیر ہوتا ہے کوتا. اچھا اب بھی پہلے ہم ترکیب کریں گے. یہ ہو گیا مبتدا، اب ترجمہ کریں اس کا. وہ دونوں محل کے دربان ہیں. ہاں ہاں، وہ دونوں محل کے دربان ہیں. آپ دو بھی کہتے تو اردو چل جاتی ہے. وہ دو محل کے دربان ہیں. جی سر، ہاں دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک. دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ خبر اگر مرکب اضافی ہو تو معرفہ ہو سکتی. اچھا ایک اور سوال، اس کے علاوہ ترکیب بن نہیں سکتی. اور ہما کو کیا جوڑیں گے آپ؟ نہیں، یہ انٹیوشن آپ طے کریں گے کہ بھائی دیکھیں اردو میں تو ہے لگا ہوا ہے، یہاں ہے کہ بھائی دیکھیں اس کے علاوہ اور کیا آپشن ہے اس کی. ہما فٹ نہیں ہوتا کہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگلا کیا ہے جی؟ ابواب القصر صالحانی. اب یہاں جملہ ہونے کے لیے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں استفہام لگا ہوا ہے. مرکب میں اس میں استفہام لگانے کا کیا مطلب ہوا؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے ہنٹس ہیں جو ہم اپنے سمجھ کے لیے ایڈ کرتے ہیں. کیا محل کے دو دربان یا محل کے دونوں دربان نیک ہیں؟ صالحانی نے آپ کو ہیلپ کر دیا کہ تثنیہ کی بات ہو رہی ہے. آگے جی نمبر 4، ان بوابی القصر صالحانی. اب بوابینی تھا، بوابی رہ گیا اور پھر زیر دے کے ملایا ہے. بے شک محل کے دونوں دربان نیک ہیں. یقیناً بھی آ سکتا ہے. اچھا پڑھا نا سر، بوابانے سے بوابینی ہو گیا. بوابینی ہوا تو نون گرا، نون گرا تو رہ گیا بوابی، اور اس کو ملانے کے لیے کیا گیا زیر دی گئی ان بوابی القصر. نمبر 5، یدانی نظیفتانی و رجلانی وسیختانی. اب دیکھیے اگر ہم یہاں دیکھیں کہ واؤ نے بتا دیا کہ یہ چاروں لفظ کسی ایک جملے والی ترکیب میں نہیں ملے ہوئے. نمبر 1. نمبر 2، پہلا اسم معرفہ بھی نظر نہیں آ رہا، دوسرا اسم پہ جر نہیں ہے، تو رول آؤٹ ہو گیا مرکب اضافی. اب یہ چاروں ایک جیسے ہیں تو ایک ہی کسر رہ جاتی ہے مرکب توصیفی. ٹھیک ہے. یدانی نظیفتانی، کوئی دو صاف ہاتھ اور کوئی دو میلے پاؤں. دو الگ الگ مرکب توصیفی ہیں، جملہ نہیں ہے. نمبر 6، یدا طفلتی زید وسیختانی. یدا طفلتی زید وسیختانی. اب اس جملے کو اگر ہم دیکھیں تو یدا کا الف بتا رہا ہے کہ بات دو کی، اور اس کو کنفرم کر رہا ہے خبر. یدا طفلتی زید وسیختانی، زید کی بیٹی کے، زید کی بچی کے دونوں ہاتھ میلے ہیں. وسیختانی مؤنث کیوں آیا ہے؟ یدن مؤنث سماعی ہے. جی نہیں، بچی کی وجہ سے وسیختانی نہیں آیا، ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے. ہاتھ جو ہیں وہ مؤنث سماعی ہیں.
اس لیے ان کی خبر مؤنث آئی ہے۔ نمبر 7، رجلا طفل المعلمۃ الصغیر نظیفتان، رجلا طفل المعلمۃ الصغیر۔ اصل میں یہاں پہ بڑا مزیدار معاملہ ہوا کہ طفل صاحب جو ہیں یہاں پہ وہ مضاف بھی بن رہے ہیں، مضاف الیہ بھی بن رہے ہیں، لہٰذا اس پر نہ ال آیا ہے نہ تنوین، اور وہ حالت جر میں ہے۔ صغیر استانی کا مؤنث ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ صغیرہ ہونا چاہیے تھا۔ استانی کے چھوٹے بچے کے دونوں پاؤں صاف ہیں۔ نمبر 8، رؤوس الجبال الجمیلۃ، رؤوس رأسن کی جمع ہے، سر چوٹی کو کہتے ہیں، اور رؤوسن چوٹیاں، الجبالی پہاڑوں کی، الجمیلۃ غیر عاقل کی اور جمع مکسر، تو اس کی صفت واحد مؤنث آئی ہے۔ جبل ہے پہاڑ، جبال پہاڑ جمع، پہاڑوں کی خوبصورت چوٹیاں۔ نہ جملہ نہیں ہے جی یہ۔ اگر ہوتا جمیلتن، رؤوس الجبال جمیلتن اگر ہوتا تو وہ جملہ ہوتا، پھر آپ کرتے پہاڑوں کی چوٹیاں خوبصورت ہیں، لیکن الجمیلۃ اس نے بتایا کہ یہاں بات صفت کی ہو رہی ہے۔ معلم المدرسۃ مجتہدون، صاف نظر آ رہا ہے کہ آ لگا ہوا ہے، استفہام الہا جملہ ہوگا، اور اب جملہ جب ہے تو آپ نے طے کرنا ہے کہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے۔ تو معلم المدرستی جو ہے یہ مرکب اضافی بن کے مبتدا ہے، مجتہدون خبر ہے۔ مدرسہ کے اساتذہ، کیا مدرسہ کے اساتذہ محنتی ہیں؟ ان معلم المدرسۃ مجتہدون، ان کی وجہ سے معلمو ہو گیا معلمی، ان معلم المدرسۃ مجتہدون، مجتہدون نے بہت بتا دیا کہ یہاں جمع کی بات ہو رہی ہے، معلم جو ہے یہاں پہ معلمون تھا۔ بے شک مدرسہ کے اساتذہ محنتی ہیں۔ تو آپ ہوم ورک کے لیے جو آسان والے ہیں پہلے 15 آپ ہوم ورک کے لیے رکھ لیں، وہ ذرا مشکل نہیں ہے، باقی ہم کلاس میں کر لیں گے۔ بہرحال کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ہوم ورک کو چیک کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔